بسم اللہ الرحمن الرحیم 25ویں پارے میں تقریباً 20 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون، انسان کی کیفیات نفس بھی بڑی عجیب ہیں۔ اگر اس کو بلائی پہنچتی رہے تو اس سے سیر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس ہو کر آس توڑ بیٹھتا ہے۔ نہ عیش و عشرت میں سکون و قناعت اور نہ دکھ درد میں صبر و برداشت۔ جب اللہ تعالیٰ انسان پر کوئی انعام کرتا ہے تو سرکش بن کر اس کی یاد سے اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوب دعائیں کرتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ آگے سورۃ الشورى کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں توحید کو بیان کیا گیا، شرک کا ابطال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال و حکمت، برے افعال و نعمتوں کا بیان موجود ہے۔ رسالت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی پر مشتمل مضامین بیان ہوئے ہیں۔ باعث و جزا کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں انہماک کی مذمت اور آخرت کی طلب کی ترغیب دی گئی ہے۔ پارے کے اعتبار سے دوسرا مضمون، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری اشیاء کو اپنا محافظ اور کارساز سمجھ رکھا ہے، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وہ اگر چاہے تو تمام انسانوں کو ایمان سے بہرور فرما دے اور ایک ہی دین پر قائم کر دے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے اور جسے چاہے راندہ درگاہ کر دے۔ وہی سب کا کارساز اور سرپرست ہے۔ تیسرا مضمون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہی دین عطا کیا ہے جو نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دیا تھا، لہذا تم دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف اور گروہ بندیاں مت کرو، اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہو اور خود بھی اس پر جمے رہو، اور اللہ کے نافرمانوں کی ہرگز نہ مانو۔ چوتھا مضمون آیت نمبر 20 میں بیان ہوا، جو شخص آخرت کا متلاشی ہوگا ہم اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، اور جو صرف دنیا کا غلام بن کر رہے گا ہم اسے دنیا میں خوب نوازیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پانچواں مضمون، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اے ساز و سامان زندگانی پر اترانے والے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے محض دنیاوی زندگی کا سامان ہے، آخرت میں کام آنے والی صرف نیکیاں ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، قصور وار کو معاف کر دیتے ہیں، آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے کرتے ہیں۔ چھٹا مضمون، اگر کوئی دین حق سے اعراض کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینا ہے جو کب کا پہنچ چکا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو کسی کو بیٹیاں دیتا ہے اور کسی کو بیٹے عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو بے اولاد رکھتا ہے، بلا شبہ وہ صاحب علم اور قدرت والا ہے۔ آگے سورۃ الزخرف کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں توحید کو ثابت کیا گیا ہے، شرک کا ابطال ہے، وحی کے اثبات اور رسالت کے اثبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، دنیا کی حقارت اور نبوت کی اہلیت میں مال کے دخل نہ ہونے کا بیان اس صورت میں موجود ہے۔ ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو توحید اور رسالت اور قیامت کی تائید کے لیے بیان فرمایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے ساتواں مضمون،
اللہ تعالیٰ نے عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم خود بھی اسے سمجھو اور ساری دنیا کو اس کے احکام و پیغام پہنچاؤ، اور یقین رکھو کہ یہی کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر منکرین حق اس کی مخالفت میں حد سے بڑھ جائیں تب بھی اللہ کا بول بالا اور ان کا منہ کالا ہوگا۔ نزول قرآن سے پہلے کتنے پیغمبر مبعوث کیے گئے کہ لوگ جن کی ہنسی اڑاتے تھے، جن سے مذاق کرتے تھے، مگر کب تک؟ آخر کار سب برباد ہو کر بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ 8واں مضمون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا لغویات ہوں گی کہ وہ اپنے لیے تو اولاد نرینہ پسند کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے لڑکیاں، حالانکہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو تو انہیں ناگوار ہوتا ہے، چہرے مارے رنج کے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے خوشحال لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں اور دین حق کے مقابلے میں دین آبا کو، اپنے آباء و اجداد کے دین اور طریقوں کو ترجیح دی ہے۔ آخر کار عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ 9واں مضمون آیت نمبر 31 تا 35 میں بیان ہوا، اور سنو مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ قرآن مجید عرب کے 2 مرکزی شہر مکہ اور طائف کے 2 امیروں پر نازل ہونا چاہیے تھا، یہ ان کی لغو اور فضول بات ہے۔ کیا وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ دنیا کی زندگی میں ان کے مابین معیشت کی تقسیم تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور وہی ان کو ایک دوسرے پر فوقیت عطا کرتا ہے۔ فرمایا لوگ دنیا میں مال و دولت کو ہی عزت و افتخار کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی روش پر چل کر طریقہ کفر اختیار کر لیں گے تو رحمان منکرین رحمان کے گھروں کی چھتوں، مکانوں کی سیڑھیوں، کوٹھوں کے دروازوں اور بیٹھنے والی مسندوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا، مگر یہ سب لوگ دولت و ثروت کی بہتات کی طرف لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ صرف اور صرف دنیا کی عارضی زندگی کے لیے ایک ساز و سامان ہے اور یہ محض آزمائش ہے۔ 10واں مضمون، جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت اور اس کے کلام سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، سیدھے راستے سے روکتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے، اور شیطان کے چیلے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہی تصور کرتے ہیں، مگر یہی لوگ قیامت کے دن انتہائی بے چارگی کی حالت میں اپنے گروہوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے اور تمہارے مابین مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، کیونکہ تم بہت ہی برے ساتھی ہو۔ 11واں مضمون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور قوم فرعون کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، عصا اور ید بیضاء کے معجزے دکھائے اور کہا انی رسول رب العالمین، کہ میں پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مگر انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بجائے الٹا استہزاء کیا، حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا۔ فرمایا دراصل یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے جو اللہ کے انتقام کی گرفت میں آ کر نشان عبرت بنے۔ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سن کر مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ آپ کی ملکوتی تخلیق اللہ کی قدرت کی ایک مثال ہے۔ 12واں مضمون، زندگی کے معاملات میں اپنے رسول کے نمونے کی پیروی کرو اور خواہ مخواہ کی بحثوں، بے مقصد قسموں کی مشگافیوں سے صرف نظر کر کے
اصل دین پر قائم ہو جاؤ کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بعد میں اختلاف پیدا کر دیے جو ان کی تباہی اور عذاب علیم میں گرفتار ہونے کا ذریعہ بن گئے۔ 13واں مضمون، اگر آج اللہ کے نافرمانوں نے حق و صداقت سے روگردانی کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس نے بھی انہیں سزا دینے کا تہیہ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ ان کے من کے بھیدوں سے، دل کی باتوں سے خبردار ہے، ان کی سرگوشیوں تک سے آشنا ہے۔ اور فرمایا اس کے مقرر کردہ فرشتے ان کے تمام کرتوت قلم بند کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اس کی کوئی اولاد یا چہیتے نہیں ہیں۔ مشرکوں کے تمام بیان کردہ خرافات سے وہ پاک اور منزہ ہے، اور ارض و سما دونوں کا نظام اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ آگے سورۃ دخان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں رسالت اور توحید کو بیان کیا گیا، منکرین توحید کے لیے وعید اور اس وعید کی تاکید کے لیے گزشتہ امتوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ پارے کے اعتبار سے 14واں مضمون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، یہ سب جرائم پیشہ لوگ ہیں جو کبھی بھی دین حق کو قبول نہیں کریں گے۔ جواب آیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، یہ سب غرق ہو کر نابود ہونے والے ہیں۔ پھر نابود کر دیے گئے، اور ان کے کتنے باغات و چشمے، سرسبز و شاداب زراعت گاہیں، عالی شان اور پرشکوہ ان کی کوٹھیاں، سب کی سب دوسروں کو دی گئیں، اور ان کی تباہی اور بربادی پر نہ تو آسمان رویا، نہ آنسو بہائے، اور نہ ہی ان کو مہلت مل سکی۔ 15واں مضمون، مشرکین عرب مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر حیات بعد الممات کا نظریہ صحیح ہے تو پھر ہمارے باپ دادا زندہ کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ یہی بات ان سے پہلے قوم تبع، شاہان یمن کا لقب تھا یہ، اور دیگر قومیں بھی کہتی رہی ہیں جو ان سے زیادہ زوراور تھیں۔ پھر دیکھ لو کہ وہ تمام کی تمام کیسے تباہ و برباد کی گئیں۔ 16واں مضمون، اہل جہنم کی خوراک شجر زقوم اور مشروب جو ہوگا وہ زقوم کا پینا ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھلبلی مچائے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں گرفتار کر لو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے عین وسط میں لے جاؤ، اور سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور ہر ایک کو کہتے جاؤ ذق انک انت العزیز الکریم، اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو، کیونکہ تم بدی کے سرغنے اور مجسمہ شیطانیت تھے، اور یہ سب کچھ وہ ہے جس کا تم یقین نہیں کرتے تھے۔ جبکہ صاحبان تقوی، ایمان والے، امن اور آسائش کی جگہ میں ہوں گے، جہاں باغات ہوں گے، میوے، چشموں کی بہتات ہوگی۔ سورۃ الجاثیہ، اس میں بھی توحید کو، رسالت کو، قیامت کو بیان فرمایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے 17واں مضمون، جو لوگ ایمان اور یقین سے خالی اور عقل سے پیدل ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن کر بھی اپنے باپ دادا کی جاہلانہ رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے جہنم ان کا تعاقب کر رہی ہے، جس کی پکڑ سے انہیں کوئی نہیں چھڑا سکے گا، اور ان کا کوئی عمل ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا یہ کلام اللہ سرچشمہ ہدایت، جو لوگ اس ہدایت سے روگردانی کر رہے ہیں ان کے لیے غفلت نفس کی نجاست کے سبب ذلت آمیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔ 18واں مضمون، بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت دی گئی، نبوت و رسالت سے نوازا گیا، اعلیٰ رزق دیا گیا، اپنے زمانے والوں پر فضیلت بخشی گئی، واضح احکام دین عطا کیے گئے، مگر افسوس وہ شکر گزار بندے بننے کے بجائے سرکشیوں پر اتر آئے، آپس کے ضد اور حسد کی وجہ سے دین حق میں اختلاف کرنے لگے، انجام کار دنیا و آخرت کی ذلت کی صورت میں مقدر ہوا۔
19واں مضمون، جو لوگ خواہشات نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اور علم کے باوجود اپنی عقل کو اس کے تابع کر دیا ہے، اللہ ایسوں کو گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے، ان کے کانوں اور دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے، ان کی قوت بصارت سلب کر لیتا ہے کہ وہ نہ حق کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آخری مضمون، ارض و سما میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور قیامت کے دن اہل باطل کی ہی ہار ہوگی، جہاں ہر گروہ مارے مصیبت کے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، اور ہر دین والے کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ نامہ اعمال ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک شہادت دے گا، کیونکہ تم لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہو اسے برابر ریکارڈ کیا جاتا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم بھی نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔